دفن المیت عن عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان سعد بن ابی وقاص قال فی مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانسبوا علی اللبن كما صنع برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے باب دفن المیت، میت کو دفن کرنے کا بیان۔ قبر کس طرح ہونی چاہیے، میت کو کس طرح قبر میں اتارنا چاہیے، اس کو کس طرح لٹانا چاہیے، یہ سب مضمون ان احادیث میں آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے انتقال کے بعد، روح نکل جانے کے بعد لاش کو یوں ہی ضائع نہیں ہونے دیا ہے، اس کا اکرام کروایا ہے کہ باضابطہ اس کے لیے ایک شریعت اور قانون بنائی گئی کہ مردے کو کس طرح قبر میں دفن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عامہ پارے میں جہاں اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں یہ بھی ہے ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے انسان کو موت دی اور اس کو صاحب قبر بنایا، قبر والے بنایا، یعنی اس کو دیگر حیوانوں کی طرح ضائع ہونے کے لیے زمین پر یوں ہی نہیں پڑا رہنے دیا، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا اس کو، بلکہ اس کا اکرام کروایا گیا۔ ورنہ تو چرندے پرندے درندے اس کو نوچتے اور کھاتے، لوگ اسے تعفن اور گھن کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اکرام کروایا ہے کہ اس کو نہلا کر کفن پہنا کر عزت کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو موقع احسان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اور روئے زمین پر سب سے پہلے جس کو دفن کیا گیا ہے، جس کے لیے قبر بنائی گئی ہے، وہ حابیل ہے۔ قصہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، حضرت آدم کے دو بیٹے تھے شروع میں، حابیل اور قابیل۔ قابیل بڑا ہے، حابیل چھوٹا ہے۔ قرآن حکیم میں چھٹے پارے میں مستقل ان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قصے کا اختصار، اجمال، تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ شروع میں حضرت حوا علیہ السلام کو جڑواں بچہ پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پھر دوسری مرحلہ میں لڑکا اور لڑکی، اس طرح جڑوا، توأم، عربی میں اس کو توأم کہتے ہیں، جڑوا پیدا ہوتے تھے، لیکن ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی۔ اور ترتیب یہ رکھی گئی کہ پہلے لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، دوبارہ پیدائش میں جو لڑکا ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور دوسرے بھائی کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح پہلے والے لڑکے کے ساتھ ہوگا، تاکہ تھوڑا سا فرق پڑ جائے، تفاوت ہو جائے۔ یہ ترتیب تھی۔ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، اس کے مقابلے میں کم خوبصورت ہے۔ تو قابیل نے ضد کی اس بات کی کہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا۔ حالانکہ قانون کیا ہے، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل سے ہونا ہے، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا ہے۔ قانون یہ تھا، ضابطہ یہ تھا۔ لیکن قابیل کو ضد ہوئی اور وہ کہنے لگا نہیں، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ حضرت آدم نے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کرو، اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی تو سمجھا جائے گا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ اس کے نکاح میں چلی جائے۔ ایک قانون بنایا، حضرت نے ایک فیصلے کی ترکیب نکالی۔ دونوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آثار سے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قابیل نے چند مٹھی گیہوں یا کوئی اور چیز زراعت کے قبیل سے، کھیتی کے قبیل سے وہ پیش کر دی، اور حابیل نے ایک مینڈا پیش کر دیا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ مانی جاتی تھی کہ جس چیز کی نظر کی جا رہی ہے، قربانی کی جا رہی ہے، اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھا جاتا تھا، اور آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلاتی تھی۔ اگر وہ جل جائے، راکھ ہو جائے، تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ اللہ کے یہاں یہ چیز قبول ہو گئی ہے۔ آسمان سے آگ آئی
मेंढक को उसने उचक लिया है और गेहूं के दाने वहीं पड़े रह गए। इससे समझा गया कि हाबील की कुर्बानी पूरी हो गई है, कबूल हो गई है। तो अब हाबील के साथ निकाह होना है काबिल वाली लड़की के साथ। ये तक अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, लेकिन वो इस पर भी राज़ी नहीं हुआ और उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल करके रहूँगा। अपने छोटे भाई से कह रहा है मैं तुझे मार दूँगा ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए और मैं अकेला ही उसका निकाह करने वाला हकदार रह जाऊँ। हाबील ने कहा कि तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, अगर तुम मुझे कत्ल करते हो तो उसका वबाल तुम्हारे सर पर है। मैं ये गुनाह बिल्कुल नहीं करूँगा कि मैं तुम्हारे ऊपर दस्त दराजी करूँ, तुम्हारा कत्ल करूँ, मैं खून नाहक का मुजरिम बनूँ, ये काम मैं नहीं करूँगा। आखिर हुआ यही, शैतान ने उसको वरगलाया और काबिल ने अपने छोटे भाई हाबील को कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल के बाद उसको ये समझ में नहीं आया कि इस हाबील का करना क्या है, इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊँ, इसको क्या करूँ। तो आसार से मालूम होता है कि उसकी लाश को अपनी कमर पर लाद कर हैरान और परेशान सरगर्दा घूमता रहता था। बाद रिवायात से मालूम होता 40 दिन तक घूमता रहा, लेकिन उसके ये समझ में नहीं आया कि इस लाश को करूँ क्या, इसलिए कि रोए ज़मीन पर यह पहली मौत है, बल्कि यूँ कह लो पहला कत्ल है। इससे पहले न कोई मौत हुई है न कत्ल हुआ है इंसान का। ये एक तरीक़ा चलता है कि लोगों को मालूम होता है। अब वो परेशान है। अल्लाह ताला ने एक गैबी निज़ाम फरमाया कि 2 कौवे आए, उनमें आपस में थोड़ी सी झड़प हुई, एक कौवा मर गया तो दूसरे कौवे ने अपने पंजों से मिट्टी खोद कर कब्र जैसा बनाया और मरे हुए कौवे को उसमें डाला, ऊपर से मिट्टी डाल दी। इसको देखकर काबिल को समझ में आया कि मुझे भी यही काम करना चाहिए और अपने पर उसने हसरत की है, अफसोस किया है कि मैं तो इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ, मेरे अंदर तो इतना भी शऊर नहीं। तो यहाँ से ये पहली मरतबा कब्र बनी है। अल्लाह ताला ने पहला इंसान जब मर रहा है, कत्ल हो रहा है, उसी वक्त से अल्लाह ताला ने ये तरीक़ा निकाला है कि जो भी इंसान मरे और दुनिया से रुखसत हो उसका इकराम किया जाए और उसकी कब्र बनाई जाए, तो उसको यूं ही लाश को छोड़ ना दिया जाए कि वो ज़ाया हो, उससे ताफ़ुन और बदबू फैले, अल्लाह की मखलूक उससे नफ़रत करे। ये तरीक़ा उस वक्त से चला और आज तक चला आ रहा है। अब जो कौमें इसके ख़िलाफ़ कर रही हैं वो फितरत के ख़िलाफ़ कर रही हैं। कोई जला देता है, कोई तरीक़ा इख्तियार करता है, वो फितरत के ख़िलाफ़ है। फितरत ये है कि इंसान का इंतकाल हो तो जिस चीज़ से उसकी पैदाइश हुई है, मिट्टी से पैदाइश हुई है, उसी मिट्टी में उसको शामिल कर दिया जाए और अल्लाह ताला अपने हुक्म से दोबारा उसको क़यामत में उठाएंगे। ये हर एक इंसान की कहानी है, सिर्फ ये काबिल और हाबील या बाद के जो गुजर चुके हैं उनकी कहानी नहीं है। मेरी भी, आपकी भी, सबकी यही कहानी है। इस आखिरी दिन को, इस यानी दफन होने के दिन को हम सबको जहन में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत बहुत मशहूर है कि पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, अतानी जिब्राईल, मेरे पास जिब्राईल आए और मुझसे कहने लगे, इश मा शिअत फ़इन्नका मय्यितुन, इश मा शिअत फ़इन्नका मय्यितुन। ए पैगम्बर, जितना चाहो जी लो, जितना चाहो ज़िंदा रहो, बहरहाल एक दिन आपको मरना है। इश मा शिअत, जितना चाहो, जैसे चाहो, आज़ाद रहकर, अल्लाह के हुक्मों के पाबंद होकर, या बिल्कुल फ्री हो जाओ, जैसी तुम्हारी तबीयत, और जब तक चाहो ज़िंदा रहो, लेकिन आखिर अंजाम यही है, फ़इन्नका मय्यितुन, आपको मरने वाला है, आपको मौत आने वाली है। हज़रत मूसा का किस्सा भी पहले सुना होगा, बुखारी शरीफ में आता है कि मलकुल मौत उनके पास पहुँचे और उनसे जाकर कहा कि चलो मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ, लेकिन वो इंसानी शक्ल में आए थे, इजाज़त भी उन्होंने नहीं ली थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा तो उसकी मलकुल मौत की आँख ही बाहर आ गई, फूट गई, वो ज़ाये हो गई। अल्लाह से जाकर कहा उन्होंने, अल्लाह आपने मुझे किसके पास भेज दिया, बड़े जलाली बाबू हैं, मेरी आँख ही ख़राब कर दी है। तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने अपने दस्ते मुबारक उनके आँखों पर फेरा और मलकुल मौत की आँख दुरुस्त हो गई और अल्लाह ने फरमाया, अब दोबारा जाओ, इजाज़त लेकर जाना और अपना तारुफ भी करवाना कि मैं मलकुल मौत हूँ। तुमने तारुफ नहीं करवाया, उन्होंने समझा कोई इंसान है, मेरी जान लेना है, तो गुस्से में मारा उन्होंने। इस मरतबा मलकुल मौत पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा मैं मलकुल मौत हूँ और अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करूँ और अगर आप चाहें तो और ज़िंदा रह लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो फिर दोबारा फिर क्या होगा। उनका फिर वही होना जो आज होने के लिए, फिर दोबारा आपको मरना ही मरना है, कब तक ज़िंदा रह सकता हूँ। तो फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा से कहो कि वो अपने हाथ बैल की कमर पर फेर दे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के इवज़ में 1-1 साल का इजाफा कर देंगे। अगर 1000 बाल भी हाथों के नीचे से गुजर गए, 1000 साल ज़िंदा रह लेंगे। फिर क्या होगा, फिर भी यही होगा।
موت آنی ہی آنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا جب یہ ہونا ہی ہے تو ابھی کرو بھائی اس کام، تو 1000 سال جیو، 2000 سال جیو، ہونا یہی ہے کہ ہر ایک کو موت کے منہ میں جانا ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں جبرائیل، عش ما شئت فإنک میت، اے پیغمبر جتنا چاہو عیش کرو، زندہ رہو، لیکن بہرحال آپ کو مرنا ہے۔ اسی حدیث میں دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اے پیغمبر آپ جس سے چاہیں دل لگائیں، جس سے چاہیں محبت کریں، لیکن بہرحال آپ کو اس سے جدا ہونا ہے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے مکان سے، جائیداد سے، کاروبار سے جدا ہونا ہے، اپنی بیوی اور بچوں سے جدا ہونا ہے، یا کوئی معشوق ہے، محبوب ہے، محبوبہ ہے، کسی سے دل لگاؤ، بہرحال آپ کو جدا ہونا ہے۔ احبب من احببت، جس سے چاہو محبت کرو، لیکن آپ اس کو جدا کرنے والے ہیں۔ اب چاہے مخلوق سے محبت کر لو یا خالق سے محبت کرو۔ اور عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، وہ اعضاء کا مجموعہ ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان، دانت، یہ اعضاء ہیں، ہاتھ اور پاؤں، اور ہر عضو کا اللہ تعالیٰ نے ایک کام بنایا ہے۔ آنکھ کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے، کان کا کام یہ ہے کہ وہ سنے، ناک کا کام یہ ہے کہ وہ سانس لے، چیزوں کی بدبو اور خوشبو کو محسوس کرے، زبان کا زبان کا کام یہ ہے کہ وہ ذائقہ چکھے اور اس کو بتائے کہ آدمی کو کیسا ہے ذائقہ، یا بات کرے، جو بھی ہے۔ تو ہر عضو کا کوئی نہ کوئی عمل ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے۔ اس دل کا کام ہے محبت کرنا، اس کو محبت ضرور چاہیے۔ اگر یہ محبت نہیں کرے گا تو یہ زندہ نہیں رہے گا، پھٹے گا، یہ دل ختم ہو جائے گا۔ جیسے آنکھ ضائع ہو جائے تو نابینا ہو جاتی ہے، کان ضائع ہو جاتا ہے تو بہرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس دل کا کام ہے محبت کرنا۔ محبت، یہ دل پیدا کیا گیا ہے، اس کو بہرحال محبت کرنی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ خالق سے محبت کرے یا مخلوق سے محبت کرے، اور دونوں محبتوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی خالق سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ نور ہے، کسی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ ظلمت ہے اور اندھیرا ہے۔ اللہ سے محبت کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ آبادی ہے ایک طرح کی، مخلوق سے محبت کرتا ہے تو ویرانی ہے، ذلت اور عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ سے محبت کرتا ہے تو آدمی کو عزت ملتی ہے، کسی مخلوق کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے، ذلت اس کے مقدر میں آتی ہے۔ تو محبت اس دل کو چاہیے کرنی ہے، اور جب یہ محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ یہ دل اگر اللہ سے محبت کر لے تو اس پر فنا ہو جاتا ہے، کسی مخلوق پر محبت کرے، کسی عورت سے محبت کرے، کسی چیز سے محبت کرے، اس پر اپنا آپ کو ضائع کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔ یعنی محبت کرنے کے بعد یہ دل اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا جس سے محبت کرتا ہے۔ مشہور ہے نا لیلا مجنو کے قصے، بہت سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے کبھی۔ تو لیلا اور مجنو کے نام مجنو نہیں ہے، اس کا نام قیس ہے، اور قیس معنی عقل مند، اقیس اس سے بنا ہوا لفظ ہے۔ یہ مجنو تو اس کا نام حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے رکھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تاریخ میں یہ قصہ آتا ہے کہ 6 مہینے کے لیے خلافت حضرت حسن کے ہاتھ میں آئی ہے، اور ملک شام میں امیر معاویہ وہ خلافت کا اعلان کر چکے ہیں، انہوں نے اپنی خلافت قائم کی ہے، اور دوبارہ بھی جنگ ہونے کا امکان پیدا ہو رہا ہے، احتمال، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ پھر جنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے یہ پوری خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ آپ جانو، آپ کا کام جانے، میں ایسا نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جنگ ہو، خون خرابہ ہو، لوگ ناحق قتل ہوں، آپ ہی اس حکومت کو سنبھالیں، آپ ہی خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں۔ یہ قربانی حضرت حسن نے دی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ تو یہ صلح ہوئی ہے، خلافت ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کسی گلی سے گزر رہے تھے تو یہ قیس آ رہا تھا، تو حضرت حسن نے اس کو دیکھ کر فرمایا بھائی ہم نے تو خلافت ان کے حوالے کر دی جن کو خلافت سجتی ہے، جن کو زینت بخشتی ہے خلافت، یعنی امیر معاویہ کو ہم نے خلافت دے دی، ان کے حوالے کر دی۔ ہم نے تو خلافت اس کے حوالے کر دی ہے خلافت جس کو سجتی ہے۔ تو یہ قیس کہنے لگا میرے خیال میں تو خلافت لیلا کو سجتی ہے میرے خیال میں تو یہ خلافت لیلا کو، اپنے معشوقہ کے بارے میں کہہ رہا، میرے نظریے سے تو یہ خلافت لیلا کو سجتی ہے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا تھا انک مجنون، پاگل ہے، بیوقوف۔ تو وہاں سے یہ نام چلا مجنون، لوگ اصل نام کو ہی بھول گئے۔ تو یہ مجنون تھا، اپنے لیلا کو دل دے چکا تھا، تو یہ دل جس کو قبول کر لے اس پر یہ فنا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے والد نے، مجنون کے والد نے اس کو پکڑا اور اسے کہا بہت بدنامی تو نے کروا دیے، چل توبہ کر۔
اور اللہ سے دعا کر کہ اللہ میرے دل سے اس کی محبت کو ختم کر دے، اس کی محبت کو نکال دے، بڑی ذلت کروا رہا ہے، رسوائی کروا رہا ہے، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ اب دعا کر رہا ہے اللہم زدنی حبہا، اللہم زدنی حبہا، اے اللہ لیلا کی محبت کو اور بڑھا دے، اے اللہ محبت کو اور اضافہ کر دے۔ یہ اگرچہ قصہ ہے لیکن بہرحال اس بات کی دلیل ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے الگ ہونا نہیں چاہتا، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ اگر یہ چیز اللہ سے پیدا ہو جائے تو آدمی پھر عاشق زار ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کیے بغیر، اللہ کی اطاعت کیے بغیر، اس کی عبادت کیے بغیر آدمی کا جی نہیں لگتا۔ جیسے ایک ضائع ہونے والی چیز، مرد یا عورت یا کوئی چیز پر آدمی دل دے رہا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ اسی کے کہانیوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا والد اس کو پکڑ کر لے گیا خانہ کعبہ میں اور جا کر کہہ رہا کہ یہاں اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو کہ میرے اندر یہ جرم گناہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی محبت کو مجھ سے چھین لیجیے۔ پھر وہاں دعا کر رہا اللہم لا تسلبنی حب لیلا، اے اللہ مجھ سے لیلا کی محبت کو نہ کھینچنا، لیلا کی محبت کو نہ ختم کرنا۔ وَيَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ قَالَ آمِينَ، اور اللہ اس شخص پر رحم کرے جو آمین کہے میری دعا پر۔ تو دیکھو وہ ایسا عاشق زار ہے لیلا پر۔ تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں احبب من احببت فإنک مفارقہ، اے پیغمبر آپ جس سے چاہیں محبت کریں، جس سے چاہیں دل لگائیں۔ یہ حضور کو سنا کر ہمیں کہا جا رہا ہے۔ حضور تو دل لگا چکے ہیں اللہ سے، حضور کے نظر میں تو کوئی اور ہے ہی نہیں، آپ خلیل ہیں ان کے، لیکن حضور کو بتا کر ان کی امت کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ جس سے چاہیں دل لگائیں، جس سے چاہیں محبت کریں، بہرحال آپ کو جدا ہونا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں تیسرا جو نصیحت فرمائی گئی ہے حضرت جبرائیل کی طرف سے، حضرت جبرائیل نے کہا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اے پیغمبر آپ جو چاہیں عمل کریں، بہرحال اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اگر نیکی کرو گے تو نیک عمل ملے گا، نیک بدلہ ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، برائی کرو گے برائی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک مومن کی عزت، اس کی شرافت، اس کی بلندی قیام اللیل میں ہے، رات کی نماز میں ہے، تہجد میں ہے۔ اگر مومن چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، میرا مقام بلند ہو جائے اللہ کے یہاں، تو وہ قیام اللیل یعنی تہجد کا اہتمام کرے۔ اور اس کی عزت دنیاوی اعتبار سے استغناؤہ عن الناس، لوگوں سے بے نیازی، جتنا لوگوں کی خوشامد کرے گا، جتنا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، اتنے ہی لوگ اس سے دوری اختیار کریں گے۔ لوگ اس کو سمجھیں گے کہ چاپلوس، یہ تو ہماری خوشامد کرنے والا ہے۔ اور جتنا اپنا آپ میں رہے گا، خوددار رہے گا، صرف اللہ کو منشا اور اپنی منزل بنا کر رکھے گا، لوگ خود بخود اس کی عزت کریں گے، اکرام کریں گے۔ تو بہرحال بات ادھر ادھر جا رہی ہے۔ میں تو یہ سنا رہا تھا، یہ حدیث سنا کر کہ آدمی چاہے جتنا جی لے، مرنا بہرحال اس کو ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے۔ اسی عنوان سے یہ باب آیا ہوا، باب دفن المیت، میت کی تدفین کا بیان۔ تدفین کے لیے قبر چاہیے۔ پہلی حدیث میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مجھے آج مختصر بات کرنی ہے، عشاء کے اول وقت پہ ہی میں انشاءاللہ اپنا سبق بند کر دوں گا، اس لیے مجھے کچھ اور تقاضا جانا بھی ہے۔ تو اول وقت شاید 55 پر ہو رہا ہوگا، تو میں کوشش کروں گا 55 پر یا 8 بجتے ہی بات پوری کر دوں۔ پہلی حدیث میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ قبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قبر کو لحد کہا جاتا ہے، دوسری قبر کو عربی زبان میں شق کہا جاتا ہے۔ اردو محاورے میں اگر کہیں گے تو ایک قبر بغلی کہلاتی، بغلی قبر، اور دوسری قبر کہلاتی صندوقچی۔ ہمارے علاقوں میں جو قبر بن رہی ہے اس کو صندوقچی کہتے ہیں، شق کہتے ہیں عربی زبان میں، جس کا طریقہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ اوپر سے تھوڑا سا کشادہ کھود کر لاتے ہیں، پھر بیچ میں سے چھوٹا کھودتے ہیں جس میں جنازے کو لٹایا جاتا ہے۔ اس کو صندوقچی قبر کہتے ہیں اردو میں، اور عربی زبان میں اس کو شق کہتے ہیں۔ اور لحد کا مطلب ہوتا ہے کہ سیدھا ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، یوں کھودیں گے، سیدھا گڑھا کھودیں گے، ایک دیوار یہ ہے مشرق کی طرف، دوسری دیوار مغرب کی طرف، اس مغرب دیوار میں پھر یوں اندر سے جنازہ لٹانے کے لیے گڑھا کھودا جاتا ہے۔ اس کو بغلی قبر کہتے ہیں اردو میں، اس کو عربی میں لحد کہتے ہیں۔ اسلام میں پسندیدہ ہے لحد، بغلی قبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے اسی باب میں دوسری فصل میں یا تیسری فصل میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے علاوہ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں محدثین،
یعنی ہم مسلمانوں کی قبر لحد ہونی چاہیے، بغلی ہونی چاہیے، اور ہمارے علاوہ کے لیے یعنی غیر مسلموں کے لیے شق ہونی چاہیے۔ اور یہ بات اس لیے سچی ہے کہ دور نبوت میں جو کفار تھے وہ بھی دفن ہوتے تھے، ان کی بھی قبریں بنائی جاتی تھی۔ اب ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا طور طریقہ الگ ہے، ان کا طور طریقہ الگ ہے۔ مسلمانوں کے یہاں تدفین کا عمل ہے، ان کے یہاں جلانے کا عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول اور جس معاشرے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وہاں مسلم اور غیر مسلم سبھی دفن ہوتے تھے۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا اللحد لنا، ہم مسلمانوں کی قبر بغلی ہونی چاہیے اور ہمارے علاوہ کی قبر شق ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے، جیسے ہمارے ہندوستان میں بنتی ہے۔ اگرچہ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لحد ہمارے لیے ہے یعنی ہم مدینہ والوں کے لیے، اور شق ہمارے علاوہ کے لیے یعنی مدینہ والوں کے علاوہ کے لیے، مکہ والوں کے لیے۔ اس لیے کہ مکہ کی زمین میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اگر بغلی قبر بنائے تو اس کو برداشت کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ دیوار اندر سے یوں کھوکھلی کی جائے گی تو یہ پرت چھوٹی ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی تو وہ دب سکتی ہے۔ مدینے کی مٹی میں طاقت ہے، اس لیے آپ اس اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ اہل مدینہ کے لیے بغلی قبر بہتر ہے اور مکہ والوں کے لیے کیا کہتے ہیں شق بہتر ہے، اس لیے کچھ صورت میں دیوار موٹی رہتی ہے۔ اس کا تیسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق مسئلے سے نہیں ہے، امت کے لیے نہیں ہے کہ تم بغلی بناؤ یا شق بناؤ، تمہیں اختیار ہے، لیکن حضور اپنے تعلق سے پیشین گوئی فرما رہے ہیں، اور اس کا فیصلہ ہوا حضور کی وفات کے بعد، جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے علاوہ کے لیے ہے، تو ہمارے لیے سے مراد ہے حضور کی اپنی ذات، اور حضور یہ فرما رہے ہیں لحد ہمارے لیے ہے یعنی میری تو لحد بنے گی۔ یہ پیشین گوئی تھی، گویا پہلے سے آپ نے اطلاع دی ہے کہ دیکھنا اتفاق یہ پڑے گا کہ میری قبر بغلی بناؤ گے تم، والشق لغیرنا، اور شق ہمارے علاوہ کے لیے یعنی میرے علاوہ دوسرے صحابہ اپنی اپنی قبر شق بنائیں گے، لیکن میری قبر بنے گی تو وہ لحد بنے گی۔ یہ حضور پیشین گوئی فرما رہے ہیں، اور حسن اتفاق ہے کہ بات پوری ہوئی۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور خلافت وغیرہ کا مسئلہ طے ہو گیا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ نبی کی قبر کیسی بنائی جائے، حضور کی قبر بغلی بنائے یا شق والی بنائے، صندوقچی بنائے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، کچھ لوگ کہہ رہے کہ نہیں بغلی قبر ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے کہ نہیں شق ہونی چاہیے، اختلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو سمجھدار لوگوں نے یہ رائے رکھی کہ مدینے میں دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک آدمی لحد تیار کرتا ہے اور دوسرا آدمی شق تیار کرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بغلی قبر تیار کرتے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ یہ شق والی قبر صندوقچی قبر تیار کرتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ دونوں کی طرف بلانے بھیج دو، جو پہلا آ جائے گا وہ اپنی والی قبر تیار کر لے گا، اگر لحد کھودنے والا پہلا آ گیا تو وہ لحد بنا دے گا، شق والا پہلا آ گیا تو وہ شق تیار کر دے گا۔ چنانچہ دونوں طرف بھیجا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ مدینے میں موجود نہیں تھے، وہ نہیں مل سکے، ابو طلحہ موجود تھے، وہ مل گئے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد تیار کی ہے۔ تو یہ پیشین گوئی یوں پوری ہوئی۔ تو کئی مطلب اس کے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو کوئی مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یوں فرما رہے ہیں کہ میری قبر تو دیکھ لینا لحد واقع ہوگی، شک نہیں بن سکے گی، اس لیے کہ اس وقت ابو عبیدہ موجود نہیں ہے۔ تو حضور پیشین گوئی آئندہ کی ایک خبر سنا رہے تھے اور وہ ہو گیا۔ تو بہرحال اسلام میں پسند اسی کو کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں مردے کا زیادہ اکرام ہے اور آسانی سے اس کو قبلہ رو کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو مغربی دیوار ہے، ایسے گڑھا آپ کھودیں گے تو ایک دیوار یہ بنے گی، یہ مشرق کی طرف ہے، اور یہ دیوار مغرب کی طرف، اس میں ایسے گڑھا کھودیں گے تو مردے کو ایسے کروٹ دے کر قبلے کی طرف منہ کر کے لٹا دیں گے، اور پیچھے سے کچی اینٹ یا پختہ اینٹ کھڑی کر دیں گے، تو آسان سے مردے کو قبلے کی رو کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے جانوروں سے حفاظت ہے اس میں، کہ بعض علاقوں میں ایسے جانور ہوتے ہیں جو قبر کو کھود کر مردے کو نکال لیتے ہیں، تو وہ اگر کھودے گا بھی تو وہ نیچے تک جائے گا، اس کو کیا معلوم کہ سائڈ کی دیوار میں جنازہ رکھا گیا ہے، مردہ رکھا گیا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے شک کے مقابلے میں لحد کو پسند کیا جاتا ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، جیسا موقع ہو، جیسی زمین ہو، جیسا علاقہ ہو، اس اعتبار سے صندوقچی بھی بنائی جا سکتی ہے، لحد بھی بنائی جا سکتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد واقع ہوئی ہے۔ اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص ایک بڑے صحابی ہیں، ان کی وصیت کا بیان آ رہا ہے کہ جب وہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے اور ان کو ایسا لگا کہ میں شاید اس بیماری میں رخصت ہو جاؤں گا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو
یہ وصیت کی تھی کہ میرے لیے لحد بنانا اور میرے پیچھے کمر کے پیچھے جو تم چیز لگاؤ گے مردے کو روکنے کے لیے وہ اینٹ گاڑنا، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ایسی ہی بنائی گئی تھی۔ تو اتباع سنت کے لیے، اپنے محبوب سے مشابہت کے لیے انہوں نے یہ وصیت کی کہ میری قبر بھی ایسے ہی بنانا جیسے ہمارے پیغمبر کی بنائی گئی۔ یہ تذکرہ پہلی روایت میں۔ حضرت عامر ابن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، قال فی مرضہ الذی ہلک، کہ سعد نے اپنی اس بیماری میں جس بیماری میں ان کی وفات ہوئی تھی یوں فرمایا تھا، الحدوا لی لحدا، میرے لیے لحد بنانا یعنی بغلی قبر بنانا، وانصبوا علی اللبن، اور میرے لیے اینٹ گاڑنا۔ اینٹ گاڑنے کا مطلب یہ ہے اس گڑھے میں جب مردہ رکھ دیا جائے گا تو کمر کے پیچھے تختہ وختہ لگانے کے بجائے اینٹ لگا دینا، اور اینٹ کی وجہ ترجیح بیان کی، فإن كما صنع برسول اللہ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اس وجہ مجھے بھی یہی پسند ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ کیا جائے۔ وعن ابن عباس قال جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں قطیفۃ حمراء، سرخ روئیں دار چادر رکھی گئی تھی۔ اس کو یوں کہہ لیجیے، مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ قبر میں نیچے زمین پر مردے کے لیے کوئی بستر بچھانا چاہیے کہ نہیں، کوئی چادر ڈالنی چاہیے کہ نہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں طریقہ چلا آیا ہے کہ نیچے کچھ نہیں بچھایا جاتا ہے، اور یہی شرعی حکم ہے، یہی شریعت کا حکم ہے کہ کفن ہی اس کا بستر ہوتا ہے۔ جو کفن مردے کو پہنایا گیا ہے اسی کے ساتھ اس کو زمین پر رکھ دیا جائے گا، یہی اس کا بستر ہے۔ الگ سے کوئی گدا، الگ سے کوئی چادر، کوئی چٹائی نہیں رکھی جا سکتی۔ اب دو باتیں سمجھنی ہے۔ اس حدیث میں بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں روئیں دار سرخ چادر بچھائی گئی تھی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواب یہ کہ یہاں تک صحیح ہے کہ بچھائی گئی تھی۔ حضور کے خادم تھے، غلام تھے حضرت شقران، انہوں نے نبی کی یہ چادر قبر میں بچھائی تھی، اور اس لیے بچھائی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی چادر کو کوئی اور استعمال نہ کرے، حضور ہی استعمال کریں اپنی وفات کے بعد بھی، اس لیے اس کو بچھا دیا تھا۔ لیکن صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت عباس قبر میں اترے ہیں نبی کا جنازہ لینے کے لیے اور نیچے رکھنے کے لیے، تو انہوں نے وہ چادر بچھی ہوئی تھی دیکھی ہے تو اٹھا کر باہر نکال دی تھی ان حضرات نے۔ تو سنت یہی ہے، اور گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے بھی کوئی چیز نہیں بچھائی گئی ہے، وہ بچھائی گئی تھی، شقران نے بچھائی تھی، لیکن حضرت علی وغیرہ نے اس کو نکال کر باہر کر دیا تھا۔ کوئی چیز بچھی نہیں رہنے دی ہے، جو امت کے لیے ہدایت ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طریقہ اختیار کیے گئے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا ہے، بوقت ضرورت کچھ بچھایا جا سکتا ہے۔ بوقت ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ قبر ایسے علاقے میں بن رہی ہے جہاں کیچڑ ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، یا برسات کا موسم ہے، زمین بہت گیلی سی ہے، پانی اس میں نظر آ رہا ہے، تو اس وقت کوئی پنی یا کوئی چٹائی، کوئی اور چیز ایسی ڈالی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر عام حالات میں جیسے مٹی نکلتی ہے، خشک مٹی ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے اس میں، تو سادہ مٹی پر ہی جنازے کو رکھا جائے گا۔ سفیان تمار سے روایت ہے، انہ رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، رواہ البخاری۔ اس حدیث میں مضمون یہ ہے کہ قبر میں جب مٹی ڈال دیں گے تو اوپر سے قبر کس طرح رہنی چاہیے۔ لوگوں میں مختلف طریقے ہیں، کوئی بالکل اونچی کر دیتا، بہت زیادہ اونچا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ بالکل برابر سی کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو بالکل بچھی ہوئی سی نظر آتی ہیں، بمشکل 4-5 انگل کی برابر مٹی چڑھی رہتی ہے، اس کے بعد وہ چبوترا جیسے بنا دیتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں، لیکن اس حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ سفیان تمار وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسنم دیکھی ہے۔ مسنم کا مطلب ہوتا ہے کوہان نما۔ کوہان کہتے ہیں اونٹ کے اوپر جو یہاں اوپر حصہ ہوتا ہے، اس کی کمر یوں ہوتی ہے، اس کو کوہان کہتے ہیں۔ یا اونٹ کے گردن کے پیچھے چھوٹا سا ایک حصہ رہتا ہے، ایسا رہتا ہے یوں کر کے، اسی کو کوہان کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ کوہان، اونٹ کی کوہان کی طرح ہے، یعنی چبوترے کی طرح نہیں ہے،
اور بہت اونچی بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد، ان تینوں حضرات کی رائے ہے کہ قبر کو نیچے سے تو بالکل زمین کے برابر سے تو ایک بالش اونچا کریں گے، ایک بالش یوں اونچی ہو گئی چاروں طرف سے، اس کے بعد اس کو اونٹ کے کوہان کی طرح کر دیں، ایک بالش، ایک بلان کہہ لیجئے، ایک بالش ایسا اونچا کر کے، اس سے اونچا نہ کریں، ایک بالش اونچا کر کے اس کے بعد ایسے اونٹ کی طرح، اونٹ کی کمر کی طرح اس کو موڑ دیں گے۔ یہ بہت اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قبر کھودتے وقت جتنی مٹی باہر آئی ہے اس سب کا ڈالنا ضروری ہے۔ ہمارے میوات میں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی دلی میں سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جتنی مٹی باہر آئی ہے اتنی ہی ڈالنی ضروری ہے، کوئی پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ زائد مٹی کو آپ پھیلا دیجئے، قبرستان میں دوسری جگہ ڈال دیجئے، یا آس پاس کی قبریں بہت زیادہ نیچے ہو گئی ہیں اس کے اوپر تازہ مٹی ڈال دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ طریقہ بس یہ ہے کہ چاروں طرف سے قبر ایک بالش اونچی ہونے کے بعد اس کے اونٹ کی کوہان کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا نقشہ ہے، عام مسلمانوں کی قبریں بھی ایسی ہونی چاہیے۔ ابو الحیاج الاسدی کہتے ہیں قال لی علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ حضرت ابو بکر کا دور خلافت پورا ہوا، حضرت عمر کا دور خلافت پورا ہوا ہے، حضرت عثمان کا دور خلافت پورا ہوا ہے، اس کے بعد حضرت علی کا خلافت کا دور آیا، اس وقت کا یہ قصہ ہے۔ جہاں اسلامی سلطنت ہوتی ہے، اسلامی نظام ہوتا ہے، وہاں مستقل ایک شعبہ ہوتا ہے، محکمہ ہوتا ہے سرکاری، اس کو کہتے ہیں محکمہ داروگیر، محکمہ داروگیر، اس کو عربی زبان میں کہیں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ۔ یعنی مستقل ایک پولیس ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ وہ بھلائیوں کو رواج دے، اور جہاں کوئی منکر کام ہو رہا ہو، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو، اس کو روکے۔ جیسے ایک پولیس ہوتی ہے ہمارے ہندوستان میں کہ ملک کے قانون کے خلاف جو کرے گا اس کو پکڑیں گے، سزا دیں گے، ایسے ہی اسلامی نظام کے خلاف کوئی کچھ کرے تو اس کو پکڑو، جو اچھا کر رہا ہے اس کو واہ واہ کرو، اس کا ساتھ دو۔ آج بھی ہے سعودی عرب میں، آج بھی جن کو ہم متوا کہتے ہیں، ان متوا لوگوں کا یہی کام ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں، کوئی منکر نظر آ رہا تو اس کو روکیں، کوئی بدعت کر رہا تو اس کو تنبیہ کریں گے۔ تو متوا مولوی لوگ وہاں گھومتے رہتے ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں، جو انہوں نے عمرہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں، متوا ہوتے ہیں، یہ اسی کی نقل ہے۔ تو گویا سرکاری اعتبار سے دو طرح کی پولیس ہوتی ہے اسلامی سلطنت میں، ایک تو وہ ہے جو ملک کے قانون کا نفاذ کرے گی، اور ایک پولیس کا وہ حصہ ہے جو اسلامی اور شریعت کے نظام کو نافذ کرے، اس کے خلاف کسی کو نہ کرنے دے، اس کو کہتے ہیں محکمہ داروگیر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اپنی ذات سے یہ کام کرتے تھے جب تک آپ حیات تھے، کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا بھی حکم دیتے تھے، منکر سے بھی روکتے تھے، پھر باقاعدہ بازاروں میں، مارکیٹ میں آپ تشریف لے جاتے تھے، وہاں کوئی بری بات نظر آتی تھی تنبیہ فرماتے تھے۔ میں نے پہلے بھی ایک قصہ آپ کو سنایا ہوگا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی منڈی میں تشریف لے گئے، اور وہاں یہاں اناج کی ایک ڈھیری لگی ہوئی تھی، اوپر سوکھا ہوا اناج تھا، اندر گیلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسا ہاتھ اندر ڈالا اور اناج چیک کرنے کے لیے باہر نکالا تو وہ گیلا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی بارش ہو گئی تھی اس لیے بھیگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا جب بھیگ گیا تو اوپر بھیگا ہوا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا شرارت ہے کہ اوپر سوکھا ہوا کر دیا ہے اور اندر گیلا رکھا ہوا ہے تاکہ گراہک کو دھوکہ ہو جائے؟ یہی ہے محکمہ داروگیر، جو ہر نقل و حرکت پر نظر ڈالے گا، رکھے گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود یہ کام کرتے تھے، لیکن پھر کبھی کبھی کسی اور سے بھی کام لیتے تھے۔ کبھی حضرت علی کو بھیجا، جاؤ دیکھ کرو کوئی منکر تو نظر نہیں آتا، کہیں کوئی گنبد تو نہیں بن رہا قبر کے اوپر، کوئی قبر بہت اونچی تو نہیں ہے، جاؤ دیکھو کہیں کوئی تصویر تو نہیں ہے۔ اس کام کے لیے حضور حضرت علی کو استعمال فرماتے تھے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں ابو الحیاج کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے مجھے پکڑا اور کہنے لگے کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر حضور نے مجھے بھیجا تھا؟ حضور نے اپنی حیات میں کبھی حضرت علی کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا، تو حضرت علی ابو الحیاج سے کہہ رہے ہیں، اپنے زمانے کے ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر کبھی حضور نے مجھے بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، بالکل بھیجیے، میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ تب انہوں نے نصیحت فرمائی کہ جاؤ نکلو اور مسلمانوں کے قبرستانوں کو جا کے دیکھو، کوئی پختہ قبر تو نہیں ہے، اگر پختہ قبر ہے تو اس کو توڑ دو، اور جا کر دیکھو کسی قبر پر کوئی تحریر تو نہیں لکھی ہوئی ہے، نام لکھ دیے جاتے ہیں، تختیاں بنا دی جاتی ہیں، اگر ہے تو اس تختے اٹھا کر پھینک دینا، جاؤ فنا فنا دیکھو۔ یہ تذکرہ آ رہا ہے اس روایت میں
اس کو کہتے ہیں محکمہ داروگیر کا عمل۔ تو حضرت ابو الحیاج کو حضرت علی نے بھیجا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کا معائنہ کر کر آؤ، کوئی خلاف سنت خلاف شریعت بات نظر آئے تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ آج پھر ہندوستان میں یہ رسم چل پڑی ہے، بدعت چل پڑی ہے کہ اول تو قبریں اونچی بنائی جا رہی ہیں اور ان پر تختیاں لگائی جاتی ہیں، یہ فلاں ہے، فلاں سن میں اس کا انتقال ہوا، تاریخیں ڈالی جاتی، یہ سب خلاف سنت ہے اور اس سلسلے میں کسی کا کوئی عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ یوں کہہ سکتے ہیں صاحب دیوبند میں بھی تو ہوتا ہے، فلاں جگہ بھی تو ہوتا ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سخت رد فرمایا ہے۔ حضرت علامہ بلیابی علیہ الرحمہ جو دارالعلوم دیوبند کے ہی محدث ہیں، صدر المدرسین ہیں، وہ دیوبند کا جو قبرستان ہے اس میں اندر فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے تھے، باہر دیوار کے پاس کھڑو کر فاتحہ پڑھ کر آ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اندر منکر موجود ہے، میں نہیں جا سکتا۔ وہ الگ بات ہے میں روک نہیں سکتا لیکن وہاں میں جاؤں گا بھی نہیں۔ تو حضرت علامہ بلیابی اندر نہیں جاتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت تردید فرمائی، اور ابھی قریبی زمانے کے بڑے محدث حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ عمر قدہ بھی اس پر بڑی نکیر فرمایا کرتے اور کہا کرتے تھے اس پر کسی کا عمل کوئی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کر رہا ہو، اکابر کر رہے ہوں، اصاغیر کر رہے ہوں، کوئی بڑا ادارہ کر رہا ہو، بہرحال غلط ہے، خلاف سنت ہے اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ بے اکابر کی قبر پر تختی لگائی جا سکتی ہے، بڑے آدمی کی قبر پر تختی لگائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہر مرنے والا کسی نہ کسی کے لیے بڑا ہے، چھوٹا کون بنے گا پھر؟ تو ہر کوئی اپنے باپ کی تختی لگائے گا، ہر کوئی اپنے بھائی کی تختی لگائے گا، ہر کوئی اپنی ماں کی تختی لگائے گا، اس کے لیے تو وہ بھی بڑا ہے۔ اور پھر یہ کوئی ضروری ہے کہ انہی کی قبر پر جا کے فاتحہ آپ پڑھیں گے تو ہی وہ قبول ہوگی، اپنے گھر سے پڑھیں تو بھی قبول ہوتی ہے؟ قبرستان جانا تو اس لیے نہیں ہے کہ شخصیتوں کو پہچانا جائے، قبرستان جانا تو اس لیے ہے کہ وہاں جا کر آدمی خود عبرت حاصل کرے کہ کبھی یہ تھے، آج کچھ نہیں ہے، ان کی سب کی انا مٹ چکی ہے، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، سب برابر ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے قبرستان جانے کا حکم ہے۔ قبرستان جانے کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ قبر والے کو پہچان کر پھر اس پر کھڑو کر فاتحہ پڑھو تو ہی اس کو ثواب پہنچے گا، اس لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے جو اکابر ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ اس طریقے کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی وہ پتہ نہیں آپ کی دلی میں ہے کہ نہیں، تختیاں لگانے کا، پتھر لگانے کا رواج چل پڑا ہے، یہ خلاف سنت ہے، اس کو روکنا چاہیے، پختہ قبریں بھی نہیں بنانی چاہیے۔ تو ابو الحیاج الاسدی کہتے ہیں قال لی علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا اللہ ابعثک، کیا میں تجھ کو نہ بھیجوں علی ما، اس کام پر جس پر مجھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں تیار ہوں۔ اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں اللہ تدع تمثالا الا طمسته، حضور نے حضرت علی کو بھیجا تھا، اب حضرت علی ان کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ تم جہاں کہیں بھی کوئی مجسمہ دیکھو، کوئی تصویر دیکھو، اس کو مٹا دو۔ مجسمہ ایک تو سیمنٹیڈ ہوتا ہے، مسالہ کا بنایا جاتا ہے، بعد چوراہے پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندوستان میں، اس کو مجسمہ کہتے ہیں، یا دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں بنا دی گئی، اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ جاؤ نکلو گلی کوچوں میں سب جگہ معائنہ کرو، کہیں اگر کوئی تصویر نظر آتی ہے، کوئی مجسمہ نظر آتا ہے تو اس کو توڑ دو، تم سرکار کی طرف سے تمہیں آرڈر دیا جا رہا ہے یہ کام کرو۔ نمبر 2 ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور تم جا کر دیکھو کوئی قبر اگر بلند ہو، بہت اونچی ہو تو اس کو برابر کر دو، بہت اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی اونچی ہو کہ آسانی سے پہچان میں آ جائے کہ یہ قبر ہے، تاکہ کوئی آدمی اس کی توہین نہ کرے، اس کے اوپر بیٹھے نہیں، کوئی غلاظت نہ کرے۔ اس مقصد کے لیے تھوڑا سا قبر کو بلند کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس مردے کو دفن میں رکھ کر دیا گیا ہے، مٹی کو برابر کر دیجیے، لیکن برابر کرنے میں خطرہ یہ رہتا ہے کہ لوگ اس جگہ کو پھر احترام نہیں کریں گے۔ اور قبر کے معاملے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ بہت زیادہ احترام بھی نہیں کرنا کہ احترام میں غلو ہو جائے، اور توہین بھی نہیں کرنی، اور توہین یہ ہے کہ اس پر پیشاب کیا جائے، اس پر بیٹھا جائے، اس پر جانور باندھے جائیں، کوئی اور ایسی حرکت کی جائے، یہ توہین ہے۔ اور بہت زیادہ اکرام یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جس زندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ابھی آپ لوگ دیکھتے ہیں جب سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ چپل اتار کے وہاں تک جائیں گے، غلط طریقہ ہے۔ اسلام نے کہیں آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ چپل اتار کر جائیے، لیکن وہ دیکھا دیکھی ایک طریقہ ایسا چلتا ہے اور ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، آدمی اگر اس کے خلاف سنتا بھی ہے تو تعجب ہوتا ہے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شروع سے وہ طریقہ دیکھا اس لیے تعجب ہو رہا ہے، ورنہ شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی چپل اتار کے جایا کرو، قبر پہ جاؤ سلام پڑھنے کے لیے دور اتار دیا کرو اور وہاں جا کر ہاتھ لٹکا کر ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے تکبیرت تحریمہ میں ہوتے ہیں، یہ سب پابندیاں نہیں ہیں۔ آپ آرام سے کھڑے ہوئیے، توجہ کر کے پڑھیے، ادھر ادھر نظر کرنا چاہیں نظر ادھر کر سکتے ہیں،
لیکن چونکہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اس کی تصویر، اس کا نقشہ ہمارے دماغ میں ایسے بس جاتا ہے، اس کے خلاف سننا بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے ان کو بھیجا ہے کہ جہاں کہیں تم کوئی مجسمہ یا تصویر دیکھو تو اس کو مٹاؤ، اور جہاں کہیں کوئی قبر بہت اونچی دیکھو اس کو ہموار کرو، برابر کرو۔ اسی طرح کا مضمون اگلی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یجسس القبر، قبر کو پختہ کیے جانے سے، قبر کو پختہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب پختہ کرنے کی طریقہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیچے سے ہی آپ اس کو جہاں جنازہ رکھیں گے وہاں بھی آپ نے نیچے سیمنٹیڈ کر دیا ہے، اس کی دیواریں بھی مسالے سے چن دی ہیں، پھر اوپر کا حصہ بھی آپ نے پختہ کر دیا ہے۔ یہ تو انتہائی گناہ کی بات ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ نیچے جو قبر ہے وہ تو کچی ہے، اوپر کا یہ حصہ آپ نے پکا کر دیا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں ہلکا گناہ ہے، لیکن بہرحال یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حکمت یہ ہے کہ قبرستان بار بار استعمال ہو۔ حکمت یہ ہے کہ قبرستان بار بار استعمال، جیسے جنت البقیع ہے، 1500 سال گزر چکے ہیں، اتنی ہی جگہ ہے، کروڑوں اربوں لوگ مرے ہیں اور دفن ہو رہے ہیں، وہ ہر قبر بار بار استعمال ہو رہی ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ قبرستان بار بار استعمال ہو۔ اگر ایک قبرستان بھر گیا ہے، اب اس کو آپ چھوڑ دیں گے، نئی جگہ خریدیں گے، نیا قبرستان چالو کریں گے، تو ادھر تو کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ قبریں جب نشان مٹے گی لوگ قبضہ کریں گے، کوئی نہیں تو گورنمنٹ قبضہ کرے گی، سڑک یہاں نکالے گی، اور پھر تم واولے مچاؤ گے، آندولن کرو گے۔ اس لیے اپنے قبرستان کو خود ہی آباد رکھو۔ اس سے بہتر ہے کہ وہاں جانور گھومیں، لوگ اس پر قبضہ کریں، کہ اس قبرستان کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے جتنے پرانے شہر ہیں ہمارے، ان میں آپ جا کر دیکھیں گے پرانے قبرستان غیر آباد ہو چکے ہیں، کوئی وہاں جا کر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، پھر سرکار ان پر قبضہ کرتی ہے، روڈ نکالتی ہے، بلڈنگیں بنتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہیں، لیکن سبب تو آپ خود بنے ہیں۔ تو بہتر یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ قبرستان پورا ہو گیا ہے دوبارہ سے سلسلہ شروع کر دیتے۔ جب اسلام یہ چاہ رہا ہے کہ قبرستان بار بار استعمال ہو، اب اگر قبریں پختہ بنائی جائیں گی تو بار بار کیسے استعمال ہوگا؟ یا اس پر تختی لگا دی جائے گی نام کی، تو دوبارہ کون اس کو توڑنے دے گا؟ جب نام کی تختی نہیں ہے، قبر پختہ نہیں ہے، تو 40-45 سال کے بعد نشانات مٹ جائیں گے، تو آسانی سے آپ قبر کو کھول سکتے ہیں، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ابا کی ہے، دادا کی ہے، نانا کی ہے۔ اور اگر اس پر تختی لگا دی گئی تو لڑائی کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ تختی نہ لگائی جائے، قبر کو پختہ نہ بنایا جائے، تاکہ دوبارہ استعمال میں آ سکے، اور قبرستان ویران رہنے کے بجائے آباد رہے، لوگ آئیں، کچھ کل کلام پڑھیں، اپنے مردوں کے لیے بخشیں۔ یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کو بھرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے اور نیا قبرستان بنائیں آپ، اور یہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، چونے سے بنایا جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس پر عمارت بنائی جائے، گنبد بنائی جائے، جیسے بہت سے مزاروں پر بنا ہوا، بزرگوں کے یہاں بنا ہوا، سب خلاف سنت۔ اجمیر میں جا کے دیکھ لو، کلیر میں جا کے دیکھ لو، یہ بنانے والوں نے بنائے، ان بزرگان دین نے تھوڑی کہا تھا کہ ہمارے لیے ایسے بنانا، اور جب یہ گنبد بن گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں بدعتیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ قبریں پختہ نہ بنائی گئی ہوتی، ان پر وہ گنبد نہ بنائے گئے ہوتے، مزار نہ بنائے گئے ہوتے، یہ بدعتیں نہ ہوتی۔ بدعتیں قائم اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ نشانات موجود ہیں، پھر ان پر ایک عمارت بنا دی گئی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر گنبد بنانے سے، عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ خود پیغمبر کی جگہ قبر پر تو گنبد ہے؟ دو جواب اس کے ہیں کہ پیغمبر کی قبر کا مسئلہ مستثنیٰ ہے، بالکل الگ ہے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو جس جگہ دفن کروانا پسند کرتا ہے اسی جگہ اس کی روح قبض کرتا ہے۔ اور یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق نے سنائی اس وقت جب لوگوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، تو کسی کی رائے یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ لے جایا جائے مکہ المکرمہ، اس لیے کہ حضور کا اصلی وطن مکہ ہے، اس لیے وہاں جا کے دفن کریں گے۔ کسی کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ لے جانا چاہیے ملک شام، اس لیے کہ وہ نبیوں کی سرزمین ہے، نبیوں کی بڑی تعداد ملک شام میں ہے، بیت المقدس کے اطراف میں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی وہیں ہونی چاہیے۔ جب صحابہ میں یہ اختلاف ہو رہا ہے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی کہ خود میرے کانوں نے نبی سے سنا ہے، اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے پیغمبر کی روح اسی جگہ قبض کرتا ہے جس جگہ اس کو
پسند کرتا ہے دفن کروانا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہاں قبض ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں، تو گویا وہاں مکان حجرہ پہلے سے ہے، وہاں بنایا نہیں گیا، وہ تو پہلے سے حجرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر حضور کی قبر بنی ہے۔ تو سوال کا جواب ہو گیا کہ نبی کی قبر پر کوئی عمارت بنائی نہیں گئی ہے، بلکہ قبر عمارت کے اندر بنی ہے، پہلے سے عمارت بنی ہوئی تھی، قبر بنانی پڑی مجبوراً، اس لیے کہ اللہ اپنے نبی کو وہیں دفن کروانا، جہاں روح قبض کرتا ہے وہیں دفن کروانا چاہتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک وہاں بنائی گئی۔ اور اس سے بھی زیادہ مضبوط جواب یہ ہے کہ دور نبوت میں، دور صحابہ میں، دور تابعین میں اس پہ گنبد ہی نہیں تھا، یہ گنبد تو ترکیوں نے بنایا ہے، یہ ہرا رنگ کا گنبد ہے اور گول ہے جو کچھ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اوپر یہ گنبد ترکوں نے بنایا ہے۔ اور اہل ترک میں بدعت کی رمق پائی جاتی ہے، آج بھی اہل بدعت جو ترک ہیں، ترکی لوگ، ان میں ہلکی سی بدعت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے وہ ہرا گنبد بنایا ہے اور وہ شاندار اس کو نقش و نگار کیا ہے۔ یہ دور صحابہ میں نہیں ہے، دور تابعین میں نہیں ہے، بہت بعد کے زمانے میں جب ترک کا قبضہ ہوا ہے سعودی عرب پر تو انہوں نے یہ گنبد بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دوبارہ سعودی حکومت وہاں قابض ہوئی ہے، مکہ اور مدینے پر، پوری سعودی پر ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا انہوں نے علماء کو جمع کیا اور یہ رائے مشورہ کیا گیا کہ اس گنبد کو باقی رکھا جائے یا توڑا جائے، اس لیے کہ نبی کے بعد کی چیز ہے، دور صحابہ کے بعد کی چیز ہے، اس کو قائم رکھیں توڑیں۔ تو سعودی عرب کے علماء نے کہہ دیا توڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ بعد کی چیز ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تنہا عرب کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت سارے مسلمانوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہنگامہ ہو، اس لیے عالمی میٹنگ بلانی چاہیے، یعنی پاکستان کے، بنگلہ دیش کے اور ہندوستان کے اور ساری دنیا کے علماء میں سے جو منتخب لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ تو ہمارے ہندوستان سے مولانا شبیر عثمانی، جنہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اس پر جو حاشیہ لکھا، ان کا بڑی شخصیت تھی، تقسیم پاکستان کے وقت وہ پاکستان چلے گئے تھے، تو مولانا شبیر عثمانی صاحب ہندوستان سے گئے تھے، ایک دو اور بڑے عالم گئے تھے، تو علماء کی میٹنگ ہوئی ہے اور مجلس ہوئی ہے، تو سب کی رائے یہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہاں گنبد توڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ بعد کی چیز ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن حضرت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نکیر کی اور کہا کہ اس سے بہت سے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے، اور کوئی ایسا عمل کرنا جو مسلمانوں کی ایذا کا ذریعہ بنے، تکلیف کا سبب بنے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسا مستحب کام جس میں کسی فتنے کا ہونے کا اندیشہ ہو، نبی کی سنت یہ ہے کہ وہ مستحب کام نہیں کرنا چاہیے، لہذا بن گئے تو بنے رہنے دو، اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ توڑنا مستحب ہے، لیکن جو فتنہ ہوگا وہ اس سے بھی عظیم ہوگا، اور کوئی ایسا مستحب کام کرنا جس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو سکے، اس مستحب کام کو نہ کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ پھر دلیل میں یہ قصہ سنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو ایسا بنا دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور شاید میں نے پہلے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس کا نہج یہ تھا کہ یہ دیوار ادھر والی جہاں حجر اسود کونے میں، یہ بالکل سیدھی ہے، یہ والی دیوار بھی سیدھی تھی، یہ مشرقی دیوار بھی سیدھی ہے، ادھر والی جو دیوار ہے جدھر حتیم ہے، یہ دیوار حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی ایڑی کی طرف گول رکھی تھی، یوں ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کے دو دروازے رکھے تھے، ایک دروازہ یہاں ہے جہاں آج ہے، اور ایک دروازہ ادھر سامنے رکھا تھا، اور دونوں زمین کی سطح پر تھے، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے، اندر نماز پڑھتے تھے، با جماعت نماز اندر ہی ہوتی، یہ مسجد ہی تھی خانہ کعبہ، اور نماز پڑھ کے دوسرے دروازے سے لوگ باہر آتے تھے۔ پھر قریش کے زمانے میں ایک صدمہ ہوا، ایک حادثہ پیش آیا، سیلاب آیا، اس کی وجہ سے اس کی دیواریں مخدوش ہو گئی ہیں، پھیل گئی، بکھر گئی ہیں، تو قریش نے چاہا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں، اور پورے خانہ کعبہ کو انہوں نے ڈھایا ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حلال پیسہ صرف اتنا اکٹھا ہوا کہ جس سے چھوٹا گھر بن سکتا تھا، بڑا پرانی نیو پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا تھا، حلال پیسہ صرف اتنا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ کام کیا، یہ والی دیوار، حجر اسود والی دیوار اپنی جگہ پر کھڑی کی اور سیدھی رکھی، یہ والی دیوار بھی اپنی جگہ پر رکھی، یہ بھی دیوار اپنی جگہ پر رکھی، لیکن جو پرانا ابراہیم کی خانہ کعبہ، اس کی دیوار یہاں ہے اور ایڑی کی طرح گول ہے، اس کو یہاں سے کھینچا، اس جگہ کو باہر کر دیا پیسہ کم ہونے کی وجہ سے، اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا انہوں نے، اور چونکہ یہ جگہ خانہ کعبہ سے باہر نکل گئی ہے، اس کی حفاظت کے لیے ادھر والی جو دیوار ہے وہ چھوٹی رکھی اور گول کر دی، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی یادگار باقی رہے، اور آج بھی ایسی ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے حتیم دیوار بھی ورنہ سیدھی رہ سکتی ہے، اس دیوار کو گول کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی زمین یہاں تک تھی، اور ادھر ہی والا حصہ یہ سیدھی دیوار نہیں، ایڑی کی طرح پہلے سے ہی گول ہے حضرت ابراہیم کے زمانے، اس لیے وہ حتیم گول ہے آج بھی۔
یہ نقشہ تھا جو بنایا قریش نے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو فتح فرما رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ایسا بنا دیں جیسے ابراہیم نے بنایا۔ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اس دیوار کو لمبا کر دو، اس دیوار کو بھی لمبا کر دو، اور حتیم کی جو یہ دیوار ہے گول، اس کو سیدھا کر دو، یہ بیچ میں جو دیوار ہے اس کو نکال دو، زیادہ ہو جائے گی، یہ کام کرنا ہے، پورا خانہ کعبہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب حضور کے جملے سنو، حضور فرما رہے ہیں اے عائشہ، اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، ابھی جلدی مسلمان ہوئے ہیں، اور ان میں کسی فتنے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو منہدم کر دیتا اور ایسا بناتا جیسے ابراہیم نے بنایا۔ لیکن ڈر یہ ہے کہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یوں کہیں گے کہ یہ نبی کیسا ہے جو اللہ کے گھر کا بھی اکرام نہیں کر رہا ہے، اس کے نزدیک خانہ کعبہ کی کوئی خاص عزت نہیں ہے، ڈھا دیا اس کو، تو فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہے، لوگوں کے ارتداد کا ڈر ہے، اس لیے مستحب کام کو حضور نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت علامہ شبیر عثمانی نے یہ حوالہ دیا کہ دیکھو نبی چاہتے تھے، ایک مستحب کام تھا، لیکن اس مستحب کے پیچھے ایک فتنہ ہونے کا ڈر تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اس کو ایسے ہی رہنے دیا جیسے قریش نے تعمیر کر رکھا ہے۔ بس اس سے دلیل ملی کہ کسی مستحب کے کرنے میں اگر کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ مستحب کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میری رائے ہے، شبیر عثمانی فرما رہے ہیں، میری رائے ہے گنبد بن گیا ہے تو اب اس کو بنا رہنے دینا چاہیے۔ تو یہ آپ ہندوستانیوں کا کرشمہ ہے کہ وہ آج تک گنبد قائم ہے، ورنہ علامہ شبیر عثمانی نے یہ رائے نہ دی ہوتی تو شاید اس کو مسمار کر دیا گیا ہوتا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اگر عمارت ہے تو عمارت پہلے ہے، قبر بعد میں ہے۔ گنبد بنا ہے تو وہ ترکیوں نے بنایا ہے، وہ صحابہ کی کوئی یادگار نہیں۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ، نبی نے منع فرمایا ہے قبر کو پختہ بنائے جانے سے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس پر عمارت بنانے سے۔ وجہ کیا؟ وہی تاکہ قبرستان بار بار استعمال ہو۔ اگر اس پر گنبد بنا دیں گے، قبر کو پختہ کر دیں گے، قبر پر تختی لگا دیں گے تو کوئی توڑنے نہیں دے گا، قبرستان دوبارہ کیسے استعمال ہوگا؟ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور نبی نے اس سے بھی منع فرمایا کہ قبر کے اوپر بیٹھا جائے۔ قبر کے اوپر بیٹھا جائے کہ دو مطلب، ایک تو یہ توہین کرے تو اس کے اوپر بیٹھ گیا، یہ توہین کی بات ہے، اور قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا جیسے بدعتی لوگ کرتے ہیں، چادر اوڑھ کے بیٹھ رہتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اس سے بھی منع فرمایا، یہ بدعت کو ایجاد کرنا ہے۔ تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، قبر کے اوپر بطور توہین بیٹھنا یہ بھی جائز نہیں، قبر کے پاس مجاور بن کر بیٹھ جانا یہ بھی جائز نہیں، نبی نے اسے بھی منع فرمایا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ